السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اسی خالق نے یہ دنیا کائنات اور دنیا کائنات میں بسنے والی ہر ایک ایک چیز کو، ہر ایک ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسی رب کے دیے ہوئے آسمان جیسی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اسی رب کی بچھائی ہوئی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اسی رب کا دیا کھاتے ہیں، اسی کا دیا پیتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک سانس بھی اگر چلتا ہے تو اس کی اجازت سے چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نعمت ضائع ہو جائے، پھر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، دنیا کے سارے سائنسدان جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے فقہا جمع ہو جائیں، ڈاکٹر جمع ہو جائیں، طبیب جمع ہو جائیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا، ہر ایک نعمت سے نوازا، دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن پھر وہ کائنات کا رب اس انسان سے ایک شکوہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے میرے پیارے انسان، اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی نہیں گزار سکتا،
پھر کیا ہو گیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب سے دور 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 بھاگتا بھاگتا اور بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھے رب سے غافل کر دیا؟ وہ کون سا ایسا ہتھیار ہے جس نے تجھے اپنی زد میں لے کر تجھے تیرے رب سے دور کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ انسان ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر لے، تجھے کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا، تجھے ہاتھ دیے ہیں، تیرا ایک ہاتھ شل ہو جائے پھر دنیا کے جس مرضی ہاسپٹل میں چلا جا، ہاتھ واپس نہیں لا سکتا، لیکن ہم نے تجھے ہاتھ مفت میں دے دیا ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، تیری ایک آنکھ ضائع ہو جائے، دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو اپنی فقاہت کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے، اپنے تجربے کے ذریعے، اپنے فارمولوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے تیری آنکھ دوبارہ بحال کر دے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، میں نے تجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، میں نے تجھے جینے کے لیے سانس دیے ہیں، میں نے تیرے رشتہ دار بنائے ہیں، تجھے خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب سے دور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اللہ نے یہاں شکوہ کیا، ایک اور مقام پہ اللہ نے پھر انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے، انسان کو سمجھاتے ہوئے انسان کی ذہن سازی کی ہے۔ اے میرے بندے، جس چیز کے پیچھے لگتے ہوئے تو رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے رب کو بھولتا چلا جا رہا ہے، میں رب تجھے بتاتا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کی چاشنی کے لیے، دنیا کی بڑی خوش نصیب مخلوقات کو دیکھنے کے لیے تو اپنے رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بینک بیلنس کمانے کے لیے، اپنی کوٹھیاں بنانے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے، اپنی زندگی کی، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تو رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں رب تجھے بتاتا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی بڑی ہی خوش نصیب اور بڑی خوش بخت مخلوقات یہ میری بنائی ہوئی ہیں، یہ مال بھی میرا دیا ہوا ہے، میں رب تجھے بتاتا ہوں یہ فقط دھوکہ ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، طاقت والے بھی آئے، عہدوں والے بھی آئے، ان کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، پہاڑ آج کی ٹیکنالوجی کئی پہاڑ ایسے ہیں جن کے سامنے ہار جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ لیکن دنیا کے اندر آج ان کا نام لینے والا کوئی ہے؟ ان کو یاد کرنے والا کوئی ہے؟ ان کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کرنے والا کوئی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کے اندر آ کر کے اس دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دھوکے کے اندر آ کر تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور دھوکہ دینے والے قیامت کے دن پھر آئیں گے، ساری زندگی مال اکٹھا کرتے رہے، ساری زندگی دولت سمیٹتے رہے، صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے،
سارا دن دکانداری کی، سارا دن بزنس کیا، سارا دن کاروبار کیا، سارا دن محنت مزدوری کی، شام کو گھر آئے، کھانا کھایا اور سو گئے، اگلا دن ہوا ناشتہ کیا چلے گئے، شام کو آئے کھانا کھایا سو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے انسان، پھر جانور کی زندگی میں اور ایک انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اتنا رب سے غافل ہو چکا؟ جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا اس کی یاد تک نہیں، اس کا ذکر تک نہیں، اس کی فکر تک نہیں، اور اپنی ذات کی بھی فکر تک نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے دھوکے میں آ کر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی مال آ جائے گا، یہی خزانہ، جس خزانے کے لیے، جس مال کے لیے دنیا کے اندر یہ اپنی جان دینے کے لیے، جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ بہن بھائی کا تمیز، ماں باپ کا ادب ختم ہو چکا تھا۔ اس مال نے تجھے دنیا کا بدبخت انسان بنایا، اسے سمیٹتا رہا سمیٹتا رہا۔ آج قیامت کا دن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ جمع ہے، پوری دنیا کے سامنے اسی مال کو، اس کے اسی خزانے کو سانپ کی شکل دے کر اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ وہ سانپ جب اس کی گردن میں آئے گا، یہ تو بھاگے گا، دھوڑے لگائے گا، وہ سانپ کہے گا نہیں، آج مجھ سے نہ بھاگ، انا مال انا کنز، میں ہی وہ تیرا مال ہوں، میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جس کی خاطر تو اپنے رب کو بھول چکا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا، ذلت اس کے مقدر میں آئے گی۔ اور دوسری طرف ایک وہ انسان بھی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دنیا کے اندر دنیا کی حقیقت کو جان کر دنیا کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ آج قیامت کا دن ہے، دنیا اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں کی زد میں ہے، لیکن آج یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کا غم اور کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرہ حشاش بشاش ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ پوری دنیا اپنی ذلت کے مقدر میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن یہ شخص بڑے حشاش بشاش چہرے کے سامنے دنیا کا سامنا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، دنیا کی حقیقت کو جان کر یہ شخص اپنی دنیا، اپنی دولت، اپنا بینک بیلنس اپنے رب کی طرف لگاتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، مال کا خرچ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ ایمان کا ایک سبب ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو یاد رکھے پھر یہی مال اس کے لیے وبال بن جائے گا، اس کے مقدر میں ایمان نہیں آئے گا۔ جب انسان ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا، پھر جنت میں جانے کی امید اپنے ذہن سے نکال دے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، لوگوں سے نفرت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔
اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے نہیں کہ میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، آگے سے یہ میرا وہ کام کر دے گا جو پھنسا ہوا ہے، جو کام نکل نہیں رہا میرے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ دنیا کا کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا، کامل نیکی کو پہنچ نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک وہ اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر بھی غور کر لیں، وما قدر اللہ حق قدری، دل خون کے آنسو روتا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اس رب کی قدر نہیں کی جس طرح اس رب کی قدر کا حق تھا۔ آج دنیا کے اندر سب سے عزیز ہمیں مال ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج ہم اللہ کے ساتھ مذاق پتہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہم مذاق اس طرح کرتے ہیں، اللہ کی قسم جائیں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ مسجد کا غلہ کھولیں، میں باب وضو ہو کر ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہوں، سب سے زیادہ اگر نوٹ ملیں گے تو 10 والے ملیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ تو جھٹلانے والی بات ہے نا۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہ دیا، ایک کان ضائع ہو جائے، دنیا کی طاقت ہے جو اس کان کو واپس لا دے؟ ایک ہاتھ شل ہو جائے، دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو ہاتھ دوبارہ واپس کر دے؟ ایک آنکھ ضائع ہو جائے، وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو آپ کی آنکھ واپس کر دے؟ اللہ نے تو دینے میں کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہم نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اس رب کی قدر نہیں کی۔ قدر جن لوگوں نے کی ہے، اللہ کی قسم آج بھی ان کا نام زندہ ہے، قیامت کی دیواروں تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ قربان جائیں، اللہ نے قرآن نازل کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کون ہے؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام سے آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں میرا ایک باغ ہے، اور یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اس باغ کا بڑا عمدہ پھل، اس باغ کے اندر سے چشمہ پھوٹتا تھا جس چشمے کا پانی بڑا ہی میٹھا تھا۔ نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس باغ کے اندر جاتے اور اس باغ کا پانی پیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک سب سے زیادہ محبوب ترین چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کے نبی، کائنات میں سب سے محبوب چیزوں میں سے یہ مجھے باغ ہے، بڑا محبوب ہے، لیکن آپ گواہ رہیں میں یہ سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہے انہوں نے قدر ایسے کی ہے، آج بھی نام زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ ہم نے قدر نہیں کی اور ان لوگوں نے قدر کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح،
اے ابو طلحہ کیا نفع مند مال ہے، تو نے کیسی خوب تجارت کی ہے، تو نے کمال کر دیا ہے ابو طلحہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ یہاں غور کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ میں تجھے کہتا ہوں یہ مال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا تو دور کی بات ہے، ہماری تو مخالفتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری تو نفرتیں ختم نہیں ہوتی، ہمیں سب سے زیادہ دشمن لگتے ہیں تو رشتہ دار لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ دقیانوسی سوچ ہے، میرا رب زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ رشتہ دار یہ کس نے بنائے ہیں؟ میرے رب نے بنائے ہیں۔ کبھی بھی قطعاً کسی رشتہ دار کے بارے اپنے ذہن کے اندر غلط فہمی پیدا نہ کیجیے۔ یہ غلط فہمیاں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ کدورتیں، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ مجھے اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہیں۔ کسی کے بارے دل کو گدلا نہ کیجیے، کسی سے اختلاف ہو جائے سیدھی بات کرے، مرد ہیں آپ، سیدھی بات کرے، بھائی جان آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو درست کر لیں۔ دل میں رکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیا فائدہ ہے کڑتے رہنا، جلتے رہنا، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں رکھنا، اگلے کو بھی تکلیف میں رکھنا؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے چچیرے بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اس باغ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی آیا تھا، ان کے حصے میں بھی آیا تھا۔ وہ اتنا مہنگا تھا، اتنا مہنگا تھا، آپ اس باغ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کو 6 لاکھ درہم میں لیا تھا۔ کروڑوں اور اربوں کی تجارت بیٹھے بیٹھے کر دی۔ آج ہم 10 روپیہ بھی مسجد کو دیتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں 10 روپے ہمارے ضائع ہی نہ ہو جائیں۔ کیسی ہمارے اندر مسلمانیت ہے؟ یہ ہمارا کیسا اسلام ہے؟ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اور یار یہاں کوئی ارب پتی بندہ آئے اور آ کر کے کہے، ایک شخص کو، غریب کو کہے کہ ایسا کر 100 روپے کا نوٹ آج فلاں شخص کو دے دے، کل مجھ سے 100 کے بدلے 700 لے لینا۔ کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں دے گا؟ بے اعتمادی بھی نہیں ہے، بے اعتمادی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میرے 700 لے کے بھاگے گا؟ یہ تو اربوں کا مالک ہے۔ لیکن وہ میرا رب دنیا کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو کہتا ہے یہ پوری کی پوری دنیا اور دنیا کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات مجھ سے اپنی اپنی دل کی تمنائیں مانگیں، میں ان کی تمناؤں کو پورا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی سوئی سمندر میں ڈبانے سے وہ جو پانی لگتا ہے سوئی کو اتنی کمی آتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ جنہوں نے قدر کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی خیبر کے میدان میں جب جنگ لڑی گئی تھی اس وقت مجھے جو مال ملا تھا آج تک ایسا مال مجھے نہیں ملا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی میں اس باغ کو، وہ بھی ایک باغ تھا، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر
اگر میرا مشورہ مانے تو ایسا کر، اس باغ کی اصل اپنے پاس رکھ لے اور اس باغ کا پھل اللہ کے راستے میں دے دے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا، آج کے بعد اس باغ کا پھل عمر کے گھر نہیں جائے گا، یہ باغ جب تک رہے گا یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ مساکین کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ یتامہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، مہمانوں کے لیے ہے۔ عمر اور عمر کا گھرانہ اس کے پھل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہے، ہر شخص محشر کے میدان میں موجود ہے، ہر شخص سے غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے، کسی کا ناف تک، اور کوئی ہوتے کھا رہا ہے۔ اور وہ سورج جو آج لاکھوں نہیں کروڑوں میلوں کے فاصلے پہ ہے، یہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پہ۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کس میل کا تذکرہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں میل کا لفظ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1 میل کہتے ہیں مسافت والے کو، جو کلومیٹر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور 1 میل اس سلائی کو کہتے ہیں جو انسان اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، جس کے ساتھ سرما ڈالتا ہے جو آنکھوں میں پھرتی ہے اسے سلائی کہتے ہیں، سلائی کو عربی زبان میں میل کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کا مراد اس سے کیا تھا کہ سورج قیامت کے دن مسافت والے میل پہ آ جائے گا یا انسان کی آنکھوں کے برابر آ جائے گا۔ آج کتنے کروڑوں کے میلوں کے فاصلے پہ یہ سورج ہے، گرمیوں کے اندر اس کی گرمی ہمیں جسلا کے رکھ دیتی ہے، باوجود ہمارے پاس بچاؤ کا سامان ہے، ہمارے پاس ٹھنڈی اشیاء ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس کی گرمی جسلا کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن اس دن کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پہ سورج آیا ہوا ہے، اس کی تپش اتنی ہوگی، اتنی تپش ہوگی، اس کی حدت اور شدت سے یہ زمین پگھل کر تانبے کی ہو جائے گی۔ جب زمین پگھل کر تانبے کی ہوگی، اس شدت والی دھوپ میں اس تانبے کی زمین پر جب انسان کھڑا ہوگا اسے پسینہ آئے گا، جب پسینہ آئے گا اس پسینے کے اندر کرنٹ آ جائے گا۔ جس انسان کا پسینہ سب سے ہلکا ہوگا، جس کا زیادہ ہوگا وہ تو چیخے گا، لیکن سب سے ہلکا جس کا پسینہ ہوگا وہ بھی تڑپے گا، وہ بھی روئے گا، وہ بھی چیخے گا، چلائے گا، اور اللہ سے بس یہی کہے گا ارحنا منہ ولو الی النار، اے اللہ اس پسینے سے نکال دے بھلے جہنم میں ڈال دے۔ اتنا سخت پسینہ ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ سیلفی بنوا کے، لوگوں کے سامنے دوسروں کو ذلیل کر کے، لوگوں کے سامنے کسی کے جذبات کو مجروح کر کے۔ کس طرح دیتا ہے؟ اس کے دینے کی کیفیت یہ ہے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ ایسا عظیم انسان ہے، دنیا کی نمود و نمائش کے بغیر صدقہ کرنے والا، شہرت کے بغیر صدقہ کرنے والا، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو سخی نہ کہلوا کے صدقہ کرنے والا، ایسا عظیم انسان ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پسینے سے نکال کر اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ ہماری حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، پھر ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی نکالتے ہیں۔ کس طرح نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس منظر کو کیسے بیان کیا جائے؟ وہ 4-5 ٹکوں کی چیزیں
ہم ایک غریب کو دیتے ہیں، ایک مجبور، مقہور، بے بس، بے کس کو دیتے ہیں۔ کس طرح دیتے ہیں؟ پہلے اس کی سیلفی بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، اس کے بعد دنیا کو دکھاتے ہیں میں نے صدقہ کیا ہے، اس کو دیا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کیجیے، کسی کے جذبات کو مجروح نہ کیجیے۔ یار اس کے سینے کے اندر بھی دل ہے، اس کے دل میں بھی جذبات ہیں، اس کے گھر میں بھی بچے ہیں۔ کون سا بچہ چاہتا ہے اس کے باپ کو یوں ذلیل کیا جائے؟ اس کے گھر کے اندر بھی ماں ہے، اس کے گھر کے اندر بھی بیوی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ پھر ہم کیوں فرعونیت اپنے اندر لا کر لوگوں کو تماشا دکھاتے ہوئے اپنا صدقہ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے رب سے ڈر جائیے۔ دنیا کی شہرت کے لیے جو شخص صدقہ کرتا ہے، یاد رکھے یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو اگر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا تو اسی انسان کے ذریعے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس انسان کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں کیا کرتا رہا؟ یہ کہے گا اللہ میں تو تیرے راستے میں دن اور رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا ہے لوگ دیکھیں، لوگ کہیں یار یہ کیسی اس کی سخاوت ہے، یہ کیسے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو یہ سننے کے لیے صدقہ کیا کرتا تھا۔ اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے اس کو اوندا منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے جہنم کو تپایا جائے گا۔ اللہ کے لیے اس جرم سے باز آ جائیے۔ اور آپ یاد رکھیں جو انسان اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا بائیں کو خبر نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کے حلال مال میں ایسی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اگر وہ کسی زانیہ کو بھی جاتا ہے، کسی چور کو بھی جاتا ہے تو اللہ اس چور کو چوری سے ہٹا دیتا ہے، اس زانیہ کو گناہ سے ہٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص تھا، اس نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ آج میں نے صدقہ کرنا ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ وہ رات کو نکلا، ہاتھ میں جو اس نے صدقہ کرنا تھا وہ پکڑا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک کر اس کو تھما دیا، سو گیا۔ صبح اٹھنے کی دیر تھی، بس ایک سرناٹے کی وجہ سے، ایک سرناٹے کے اندر صدقہ کرنے کی وجہ سے، جان پہچان کے بغیر صدقہ کرنے کی وجہ سے لوگ یہ باتیں پھیلا رہے تھے، او دیکھو بھائی یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اب تو چوروں کو بھی صدقہ ملنے لگ گیا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ علی سالک، اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے کہ میرا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں گیا ہے۔ جب انسان کا مال پاک ہونا جی، پھر انسان چور کے ہاتھ میں بھی صدقہ دے کے اللہ کا شکر کرتا ہے۔ آج تو ہم کسی مولوی کے ہاتھ میں صدقہ دے کے لاکھ لاکھ باتیں سناتے ہیں، پتہ نہیں خرچ کہاں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ جہاں بھی خرچ کرتا ہے، اگر تیرے صدقے میں اتنی ہمت ہے، اتنا حلال کا ہے، تو پھر یاد رکھ وہ کبھی بھی تیرا مال حرام چیز میں نہیں لگے گا۔ اگلا دن ہوا، اس نے کہا کہ جی آج میں نے صدقہ کرنا ہے۔ رات کا وقت ہوا، ایک عورت جا رہی تھی، اس کو روکا، اس کے ہاتھ میں صدقہ تھما دیا۔ اگلا دن ہوا، لوگوں کی باتیں کانوں میں آئیں، لو بھائی اب تو دیکھیں کیسا وقت آ چکا ہے، اب تو صدقے ملنے لگے ہیں زانیہ عورتوں کو بھی، جو پیشہ ور عورتیں ہیں ان کو بھی صدقے ملنے لگ گئے۔ اس نے کہا الحمدللہ علی زانیہ۔ آپ انداز چیک کریں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آج پھر صدقہ کرنا ہے۔ رات کو نکلا، ہاتھ میں جو اس نے دینا تھا صدقہ لیا، ایک شخص جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگلا دن ہوا، لوگوں کی باتیں کانوں میں آئیں، لو بھائی پہلے چور کو صدقہ ملا، پھر زانیہ کو ملا، اب کیسا دور ہے کہ اب ارب پتی لوگوں کو بھی، اب مالدار لوگوں کو بھی صدقہ ملنے لگ گیا ہے۔ وہ مالدار تو تھا لیکن تھا بخیل، کبھی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے،
اس کو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا یہ صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اور قبول کرنے کی وجہ سے اب تیرا صدقہ جس چور کو گیا تھا امید ہے وہ چور اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ تیرا صدقہ ایک زانیہ عورت کو گیا تھا، امید ہے وہ زانیہ عورت اپنے دھندے سے باز آ جائے۔ تیرا صدقہ ایک مالدار بخیل کو گیا تھا، امید ہے وہ صدقہ تیرا اس مالدار کو حیا دلوائے کہ میں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب انسان کا مال حلال ہو، اللہ کے لیے دیا ہو، اس کے دائیں ہاتھ نے دیا ہو، بائیں کو خبر بھی نہ ہو، پھر کیفیت یہ بنتی ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو کس کے لیے دیتا ہے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر، جس شخص کے اندر یہ خصلت آ جاتی ہے، یقین کر لے میرے اندر ایمان آ چکا ہے۔ اور آخری چیز وَمَنَعَ لِلَّهِ، پہلا محبت کرنا، نفرت کرنا، کسی کو دینا اللہ کے لیے، اگر وہ کسی کو نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ چاروں خصلتیں کسی انسان میں آ جائیں، یقین کر لے فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اب اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ پھر اللہ اس کو حلاوت عطا کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے، لیکن کب؟ جب چار شرطیں اس کے اندر پائی جائیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کیسی کیسی صحابہ کرام نے مثالیں پیش کی ہیں۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے، سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا، وہ طیش میں آ گیا، یمامہ کا بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ تھا جس کی آج تک حکم عدولی نہیں ہوئی تھی، کسی نے اس کا حکم ٹالا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی طرف دعوت دی، اس نے کہا کون ہوتا ہے مجھے اسلام کی طرف دعوت دینے والا؟ نبی علیہ السلام کی تاڑ میں لگ گیا، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوششیں کی، پھر اس کے چچا نے روک دیا، پھر اس نے منصوبہ بنایا صحابہ کرام کو شہید کرنے کا، اس نے صحابہ کے ایک جماعت کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جو شخص ثمامہ کو جہاں کہیں دیکھے اس کو قتل کر دے، وہ دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ثمامہ عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، اس نے رستہ بھول گیا، رستہ ایسے رستے پہ چلا کہ سیدھا مدینے میں آیا، صحابہ کرام نے پکڑ لیا، مسجد نبوی کے اندر لائے، ستون کے ساتھ باندھ دیا، نبی علیہ السلام خیریت معلوم کرتے رہتے مگر وہ الٹی باتیں کرتا رہتا، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے دل کے اندر آیا یار یہ کیسا نبی ہے، میں تو اس کے بارے غلط فہمیاں دل میں بٹھاتا رہا، حالانکہ میں اس کی قید میں تھا، یہ مجھے مروا سکتا تھا، لیکن اس نے تو میرا احترام کیا، آ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد نبی علیہ السلام سے اجازت لیتا ہے، اللہ کے نبی میں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ مکہ کے اندر پہنچ کر یہ پہلا شخص تھا، مسلمانوں میں سے پہلا شخص تھا جس نے اونچی آواز سے مکہ کی دیواروں سے اگر آواز گونجتی تھی تو تلبیہ کی آواز گونجتی تھی، اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فتح مکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، مکہ کے کافروں نے جب یہ آواز سنی وہ تو تیش میں آ گئے، تلواریں اٹھائی، مکہ کے اندر آ گئے، کون ہے ہماری حدود میں آ کر ہمارے خلاف باتیں کرنے والا؟ جب انہوں نے ثمامہ کو دیکھا رک گئے، رکے کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ ثمامہ ہمارا غلہ بند کر دے گا، کیونکہ یمامہ سے سالانہ مکہ کا غلہ آیا کرتا تھا، مکہ کے دانے آیا کرتے تھے۔ اس نے ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، کچھ نوجوان تھے اور جذبات میں آئے، آگے بڑھنے لگے، لوگوں نے روک دیا۔ بالآخر انہوں نے ثمامہ سے کلام کی، پوچھا بھی تو کیا ہو گیا تجھے، بے دین ہو گیا وغیرہ شغیرہ۔ سیدنا ثمامہ نے کہا سن لو، آج کے بعد یمامہ سے ایک دانہ بھی کافروں کے لیے نہیں آئے گا۔ پہلے سیدنا ثمامہ دیتے تھے، اب کیوں روکا ہے؟ فقط اللہ کے لیے روکا ہے۔ یہ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے، میں اس کو مالی طور پہ صدقہ نہیں دے سکتا، اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ بس 2 سال گزرنے تھے، مکہ کے اندر کہا آ گیا، مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا، آپ نے ہمارے بچوں کو شہید کروا دیا ہے، آپ نے
اپنے سمامہ کو کہا ہے غلہ بند کر دے، نبی علیہ السلام نے سیدنا سمامہ کو کہا آپ غلہ دوبارہ بحال کر دیں۔ یہاں انہوں نے روکا کیوں تھا؟ فقط اللہ کے لیے روکا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں روکا۔ آج تو ہم کسی کو نہیں دیتے نا جی، تو اپنی ذات اپنی انا کی وجہ سے نہیں دیتے۔ اگر کسی کو دے رہے ہوتے، اگر وہ ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر ٹوک دیتا ہے نا جی، ہم کہتے ہیں کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، راشن میرے گھر سے جاتا ہے، یہ میرے سامنے ہوتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے بندو، صحابہ کرام کی سیرت کو بھی پڑھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لخت جگر میرے پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والوں میں سے ایک ان کا رشتہ دار بھی تھا جس کا ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے برات کا اعلان کر دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج کے بعد مصطح بن اساسہ کو ابو بکر ایک درہم بھی نہیں دے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو تم قسمیں کھا لیتے ہو کہ آج کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دینا نہیں ہے، مسکینوں کو دینا نہیں ہے، ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی، کہتے ہیں لوگوں آج کے بعد مصطح بن اساسہ کا ابو بکر خرچہ ویسے اٹھائے گا جیسے پہلے اٹھاتا تھا۔ بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، بیٹی کو ذلیل کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے، کائنات کے امام کی بیوی کو ذلیل کرنے کی جسارت کی ہے۔ ایک باپ فطری طور پہ یہی کرے گا، مگر اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہیں دینا تو اللہ کے لیے نہیں دینا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں دینا۔ حضرات، یہ ایمان کی شرائط ہیں، ان کے بغیر میں اور آپ ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔